السلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے چینل ورلڈ انفو گرو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج آپ کو ایک منفرد ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے محمد بن قاسم کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، لیکن بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے تھے۔ تاریخ خاموش ہے۔ جب بھی ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ بات تو ہم ضرور پڑھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا، لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم کا کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کہاں چلے گئے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری معلومات ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ دوستوں ایک بات مشہور ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ طاہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ان کی دونوں بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید عبد الملک کے پاس دارالخلیفہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی اس کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ اب وہ خلیفہ کے شایان شان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہ رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں بھی ہوں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ واپس آ جائیں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ عرف چچ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ طاہر کی بیٹی کا یہ طویل خطاب بھی ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہے، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہے۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں کہتی ہے کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ سے بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چچ نامہ کے مطابق راجہ طاہر کی بیٹی نے کہا کہ دانا بادشاہ وقت جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور جانچ پڑتال کرتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ کو برباد کر دیا تھا اس لیے اس سے انتقام لینے کے لیے خلیفہ سے جھوٹ بولا۔ اس پر خلیفہ غضبناک حد تک غصے ہوا اور اس نے دونوں بہنوں کو دیوار میں چنوا دیا۔ دوستو یہ کہانی محمد بن قاسم کے بارے میں مشہور کی گئی ہے کہ انہیں کھال میں چنوا کر قتل کر دیا گیا تھا جب وہ سندھ فتح کرنے کے بعد کچھ ہی عرصہ تک سندھ میں رہے تھے۔